ہو چکا ہے۔ یہ تاریخ 1803 کی تھی۔ 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو سرینگا پٹنم کے قلعے میں جو ہے انگریزوں نے دھوکے سے شہید کر دیا، اور ان کے اس ملک میں راستہ بنانے کی جو آخری دیوار تھی وہ ٹوٹ گئی، اور ان کا یہاں قدم جمانا آسان ہو گیا۔ 1803 میں اس موومنٹ میں روح پھونکنے والے جنگ آزادی کے سب سے پہلے سرخیل شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس موومنٹ کو چلایا۔ یہ 1857 تک پہلا دور ہے آزادی کا۔ 1857 کے بعد جو ہے پھر 1902 تک جو ہے یہ موومنٹ چلا، یہ دوسرا دور ہے، اور اس میں بالا کوٹ کی پہاڑی پر جو ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جنگ آزادی کے لیے بے شمار قربانیاں دینی پڑی، اور پھر 1902 سے لے کر 1911 تک کا ایک دور ہے، یہ تیسرا دور ہے، اور 1911 سے لے کر کے 1947 یہ آخری دور ہے۔ یہی وہ آخری دور ہے 1911 سے لے کر کے 1947 تک، جب اس ملک کے دوسرے قوم نے مل کر کے مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور مسلمانوں نے یہ سوچا کہ اکیلے تنہا اس ملک سے انگریزوں کا بھگانا ممکن نہیں ہے، بلکہ اگر آزادی چاہیے تو تمام لوگوں کو ساتھ میں شامل کرنا پڑے گا۔ جب تک غیر مسلم لیڈروں، مہاتما گاندھی ہو یا جواہر لال نہرو ہو، ان کو کوئی قیادت، کوئی لیڈرشپ نہیں تھی ان کی۔ جب جا کر کے یہ موومنٹ میں جب غیر مسلموں کو، مہاتما گاندھی اور دوسرے لوگوں کو جب شامل کیا گیا تو ان کو قیادت مل گئی، اور مسلمان سامنے سے پیچھے صف میں آ گئے۔ جب سے ہمارے ملک میں 9 سال سے بس انہی کی گاتھا گائی جاتی ہے۔ تمام پچھلے لوگوں نے، علماء دیوبند نے جو قربانیاں پیش کی تھی، اس میں سر فہرست شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مالٹا میں قید کیا گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اس موومنٹ کو روح پھونکنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے سعودی عرب سے مدد لینے کے لیے، لیکن شریف مکہ نے دھوکے سے ان کو گرفتار کرا دیا، وہاں سے انگریز ان کو مالٹا لے گئے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا گیا، ترکی حکومت سے مدد لی گئی۔ یہ کس کے لیے تھا؟ اس ملک کی آزادی کے لیے۔ مسلمان جب بھی کسی موومنٹ میں شامل ہوئے ہیں، اسلامی ریاست بنانے کے لیے نہیں، اس حقیقت کو، اس ملک کے ان برادران وطن کو، ہمارے ہندو بھائیوں کو بتانا پڑے گا تاریخ کی اس حقیقت کو، کہ مسلمان کہیں بھی اگر گئے ہیں تو اپنی اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اور سب لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے، آزادی کے لیے لڑائی لڑی ہے۔ اسی لیے یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے، کسی بھی دور میں، کسی بھی طبقہ پر اگر ظلم ہوتا ہے، کسی کے حقوق کو غصب کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے جو ہم گوروں سے لڑائی لڑی ہے، آج کالے انگریزوں سے بھی لڑائی لڑ کر ان دبے کچلے لوگوں کو ان کے حقوق کے پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہی حقیقی آزادی ہے۔ ہم ان چند ناموں کے نام لے کر کے آزادی کے جشن منانے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ حقیقی آزادی کی روح دب جائے اور وہ کچلی جائے، بلکہ ہم ہمیشہ اسی حقیقی آزادی کے لیے لڑتے رہیں گے، اور اس ملک کے باشندوں کو صحیح تاریخ بتانے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے، اور اس تاریخ کو جو اپنے سینوں میں چھپا کر اتنے برسوں سے رکھا ہے، وہ واحد وہ مرکز ہے مدارس اسلامیہ۔ اسلامی مدارس میں یہی تعلیم دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ کیسے جو ہے ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، مسلمانوں نے کتنی بے بہا قربانیاں دے کر اس ملک کو آزاد کیا، لیکن کبھی عہدہ طلب نہیں کیا، کسی طرح کی کسی سے حکومت سے بغاوت نہیں کی، بلکہ ہر مومنٹ کے ان کے شریک رہے۔ یہ جو ہے مسلمانوں کی وفاداری ہے۔ لیکن آج افسوس کہ آج مسلمانوں سے ان کے اس ملک کے باشندے ہونے کا سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے، جن کے خون سے ہندوستان کا کوئی خطہ جو ہے خالی نہیں ہے جہاں انہوں نے اپنا خون نہ بہایا ہو، صرف اس ملک کے لیے
اور جب تک یہ ملک قائم ہے اور جیسی دوستی اور محبت اس ملک کے اندر تھی، یہ انگریز خبیث طینت جب یہاں سے گئے تو ایک ہندو مسلم کا ایک جھگڑا، ایک فساد چنگاری لگا کر چلے گئے اور اسلام کے نام پر ملک کا بٹوارا کر دیا گیا۔ پھر پتہ نہیں اور کیا کیا ہوا۔ یہ سب تاریخ اپنے اندر یہ ضبط کر کے رکھے ہیں، اور یہ یاد رکھنا چاہیے تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ جب بھی 100 سال کی مدت ہوتی ہے تو تاریخ کروٹ لیتی ہے۔ جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں یہ کبھی نہ سوچیں کہ ان کی حکومتیں ہمیشہ قائم رہیں گی۔ ایک نہ ایک دن کوئی ایسے جیسے یہ متوالے جن کے تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں، آج وہ اس زمین کے اوپر نہیں ہیں بلکہ اسی ہندوستان کی سرزمین کے نیچے ہیں۔ ان کی روحیں آج بھی اس قربانی کی یاد دلا رہی ہیں۔ صرف تصویریں لگا کر ان کو خراج عقیدت نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اگر ان کی قربانیوں کی لاج رکھنی ہے تو ہمیں بھی اپنے دل میں یہ عزم کرنا پڑے گا کہ ان کی دی ہوئی قربانی کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے، کسی بھی ظالم حکومت کو اقتدار پر نہیں چڑھائیں گے، بلکہ ایسے لوگوں کو ہم آگے بڑھائیں گے جو حق اور انصاف کے لیے لڑیں۔ جس طرح انگریزوں کو یہاں سے بھگایا تھا، ایسے ظالموں کو ہر دور میں ہم بھگاتے رہیں۔ وما علینا البلاغ۔